بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دجال کون ہے، دجال کب آئے گا اور دجال کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ دجال اصل میں ایک ایسا فتنہ ہے جس کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے انتہا تک کے فتنوں میں سے سب سے بڑا اور سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ اس کی شدت اور بڑائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہے بہت جھوٹا شخص، کیونکہ یہ حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ یہ خود کو نیک اور مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، اور جب لوگ اس کی طرف راغب ہو جائیں گے تو یہ اولاً نبوت کا اور اس کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال در حقیقت 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا دجال اور ایک بڑا دجال۔ چھوٹے دجال اس دنیا میں بہت سے آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ چھوٹے دجال سے مراد وہ لوگ ہیں جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بڑا دجال آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ بہت سی احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے، جس کے مطابق دجال ایک جوان مرد ہوگا جو لمبے قد کا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پہ کاف فیرے لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کی جو ایک آنکھ کانی ہوگی وہ پھولے ہوئے انگور کی مانند ہوگی اور دوسری آنکھ سے خون رواں ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور درمیان سے اندر دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کے ماتھے پر جو لکھا ہوگا اسے ہر ایک مسلمان بآسانی پڑھ پائے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ دجال کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے زمین کی بہت بری حالت ہو جائے گی۔ دجال کے آنے سے 3 سال قبل ہی زمین میں قحط پڑ جائے گا۔ 1 سال آسمان 1/3 بارش برسائے گا اور زمین 1/3 فصل اگائے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش برسائے گا اور زمین 2/3 فصل اگائے گی، اور تیسرے سال مکمل قحط پڑ جائے گا، نہ کوئی بارش ہوگی نہ فصل۔ آسمان بالکل شیشے کی طرح اور زمین بالکل تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ دنیا میں فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور جلا وطن کریں گے۔ اس وقت مشرقی سمت سے دجال خراسان نامی جگہ سے باہر آئے گا۔ دجال اس زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اور اس دوران میں دجال اپنے گدھے پر بیٹھ کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور جب وہ 1 قدم چلے گا تو تقریباً 1 میل کا سفر طے کر لے گا۔ کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جس میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فرشتوں کا پیرا ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ وہ مدینہ منورہ کے باہر دلدلی زمین میں قیام کرے گا، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے، اور جو کافر اور منافق ہوں گے وہ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے اور جا کر دجال کے لشکر سے مل جائیں گے۔ اس وقت مدینہ ہر طرح کے منافق اور فاسق مرد اور عورت سے پاک ہو جائے گا اور مدینہ بالکل خالص ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی سب لوگ نہایت مشکل میں ہوں گے۔ دجال کے پاس 2 قسم کی نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو وہ جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جو اس کی دوزخ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی دوزخ ہوگی۔ دجال کے حکم پر آسمان سے بارش برسائی جائے گی، پھر وہ ایک انسان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا،
اور مومن شدید پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت ہمیں دجال کے فتنے سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس صورت میں در حقیقت دجال کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک سفر پر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتے ہیں کہ سفر پہ ہونے والے واقعات پہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں صبر کر لوں گا۔ دونوں سمندر کے ایک کنارے پر ایک کشتی میں بیٹھتے ہیں۔ یہ کشتی نہایت ہی اچھی حالت میں اور تقریباً نئی ہی ہوتی ہے۔ دونوں جب سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی کو توڑ دیتے ہیں ایک کنارے پر سے، جس کی وجہ سے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس کشتی کے مالک نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے دوسرے کنارے پر پہنچایا اور ہماری اتنی مہمان نوازی کی اور آپ نے اس کا یہ صلہ دیا، تو اس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم چپ نہیں رہ پاؤ گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں۔ لوگ ان کو کھانا دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں اپنے سفر پر آگے چل ہی رہے ہوتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دیوار نظر آتی ہے جو بالکل گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو بلا معاوضہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کو نہیں روک پاتے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا ہی نہیں دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی۔ اس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس سفر میں ہونے والے واقعات پر تم خود کو روک نہیں سکو گے، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دوبارہ معذرت کی۔ دونوں اپنے سفر پر پھر سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام کو ایک بچہ نظر آتا ہے اور وہ اس کو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کو نہیں روک پاتے اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کیا۔ اس بات پر حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا اور تمہارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا، لیکن میں تمہیں ان واقعات کی مصلحت سے آگاہ کیے دیتا ہوں۔ کشتی والی بات پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قصبے کا مالک نہایت ہی ظالم شخص تھا، جو لوگوں کی کشتیاں جو کہ اچھی حالت میں ہوتی ان سے ضبط کر لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی کو عیب دار اسی لیے کیا تاکہ وہ اس کشتی کو نہ چھین سکے اور وہ انسان اپنی روزگار سے محروم نہ ہو سکے۔ دیوار کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، جس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا جسے وہ بڑا ہو کر استعمال کر سکیں۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ وہ لوگ ضبط کر لیتے۔ بچے کے بارے میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچہ نہایت ہی سرکش طبیعت کا تھا۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو وہ بڑا ہو کر اپنے والدین پر ظلم کرتا اور ان کو شرک پر مجبور کرتا۔ میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے والدین کو اس کے عذاب سے بچا سکوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی بات کو ایک مخصوص نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں غلط نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو دوسری نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ ہمیں بات ٹھیک نظر آئے گی۔ اسی طرح آج اس دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک مخصوص نقطۂ نظر سے اگر دکھائی جائیں تو وہ ہمیں ٹھیک نظر آئیں گی، لیکن اگر ہم ان کو دوسری نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ چیزیں ہمیں غلط نظر آئیں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ دجال کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو اس بات کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔
دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ ایک مومن جو صبح ایمان سے بھرپور ہوگا وہ شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ اگر اس کی ایک آنکھ کو بند کر کے اسے ایک چیز دوسری آنکھ سے دکھائی جائے ایک خاص نقطہ نظر سے تو اس کو وہ چیز ٹھیک نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔